بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم حاضر ہیں بی اے تھرڈ ایئر کی شارٹ سٹوری کی جو بک ہے اس کے چیپٹر نمبر 4 بریک فاسٹ بائی جان اسٹینبیک۔ میں ہوں پروفیسر بشارت علی ہاشمی، اسٹارز کالج آف شاہدرہ کا جو پلیٹ فارم ہے آرٹس کیمپس کا، اس سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکچر میں فردر آگے بڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید لیکچر ہمارے بر وقت جو وہ ملتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ جان اسٹینبیک کی لکھی ہوئی یہ کہانی بریک فاسٹ، ناشتہ، صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کہانی میں پروسیڈ کرتے ہیں۔ دی اسٹوری بریک فاسٹ بائی جان اسٹینبیک ڈیلز ود دا سمپل جوائز آف لائف آف دا پور پیپل۔ غریب لوگوں کی زندگی کی سادہ سادہ خوشیوں کو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ اٹ از اے سمپل اینڈ ڈیلائٹفل اسٹوری، ایک سادہ لیکن خوشگوار کہانی ہے دیٹ ٹیلز اس دیٹ پلینٹی از ناٹ نیسیسریلی اے سورس آف ہیپینس۔ اس کہانی میں ہمیں کیا اصل میں پتہ چلتا ہے کہ دولت کے انبار جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے خوشیوں کا سرچشمہ یا منبع ہیں، نور از پاورٹی مزری، اور نہ ہی غربت جو ہے وہ کسی طرح سے مفلسی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ The writer met the family of a poor farmer living at the roadside in a tent۔ رائٹر کہتے ہیں کہ میری ملاقات سڑک کے کنارے ایک غریب کسان کا خاندان جو ٹینٹ لگا کر اپنی زندگی گزارا تھا ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ He expresses his feelings in the following manner، اور مصنف مندرجہ ذیل انداز میں اپنے احساسات کو، اپنے فیلنگز کو بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ I find myself recalling it again and again، کہ یہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ Each time bringing more detail out of a sunken memory، اور میری یادیں جتنی پرانی ہوتی جا رہی ہیں اتنی ہی زیادہ اس واقعے کی تفصیلات میرے اندر اور زیادہ ابھرتی ہیں۔ Remembering brings the curious warm pleasure، بڑا خوبصورت سنٹینس ہے کہ یادیں انسان کے اندر پرجوش متجسس خوشیوں کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی ہم اپنی پرانی یادوں کو جیسے لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی رائٹر کہتا ہے کہ جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ایک عجیب و غریب سی خوشی میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ دی پور فیملی، یہاں پہ انٹروڈکشن ہے فارمر کی فیملی کا۔ دی پور فیملی آف دی فارمر واز انجوائنگ دیئر لائف بائی ارننگ دیئر لیونگ بائی دی سویٹ آف دیئر برو۔ سویٹ آف دیئر برو یہ ایک ایڈیم بھی ہے، اس کا مطلب خون پسینہ ایک کر کے۔ تو یہ غریب خاندان ہے اور یہ اپنی روزی روٹی خون پسینہ ایک کر کے بڑی محنت مشقت کر کے کما رہا ہے، کیونکہ اس کہانی کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحران کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، لیکن یہ غریب خاندان جو ہے کسان کا، یہ محنت مشقت کر کے خوش ہے، روزی روٹی روزانہ کی جو انہیں مل رہی ہے بنیاد پر وہ اس پہ ہیپی ہے۔ دے ور لیونگ اے لائف آف کنٹینٹمنٹ اینڈ سمپلسٹی، یہ سادگی کی اور بڑے ہی کنٹینٹمنٹ کی، اطمینان کی زندگی جو ہے نا وہ بسر کر رہے ہیں۔ اٹ از ویل سیڈ، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ ہیپینس ڈز ناٹ لائی ان ہیپس آف ویلتھ، کہ خوشیاں دولت کے انبار میں چھپی نہیں ہوتی، رادر اٹ لائز ود کنٹینٹمنٹ، بلکہ اصل خوشی تو اطمینان اور قناعت والی زندگی کے اندر ہے۔ دا رائٹر سیز دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو ہز ولیج روڈ آن فٹ۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ کیونکہ بحران کا زمانہ تھا، قحط تھا، بہت افراتفری تھی ہر طرف، اس حوالے سے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ٹریفکس جو ہے نا وہ روڈ پر نہیں ہے، لوگ کہیں آ جا نہیں رہے، تو میں پیدل اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ وین ہی کیم اکراس دس فیملی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا سامنا اس خاندان سے ہوا۔ اٹ واز اے فاگی مارننگ، دھند کی صبح، سردیوں کا موسم۔ ہی سا اے گرل اے بیبی سکنگ انڈر ہر آرم میکنگ بریک فاسٹ، ایک خاتون جو اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے ناشتہ بنانے میں صبح سویرے ٹینٹ کے پاس ایک چولہے کے پاس کھڑی مصروف ہے۔ شی واز ڈریسڈ ان فیڈڈ کاٹن اسکرٹ اینڈ ویسٹ۔ دا رائٹر went near the stove مٹی کے تیل کا جو چولہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، to warm his shivering cold body۔ مصنف کہتا ہے کہ میں سردی سے کانپ رہا تھا، سردی کافی تھی، تو میں نے سوچا کہ چولہا جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، تو میں اس کے پاس چلا گیا اپنے ہاتھوں کو سیکنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں رائٹر کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس فیملی کے ساتھ اور ان کا جو خوشگوار انداز سے قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نظریہ، اس پر رائٹر بات کرتا ہے۔ دی ٹینٹ فلیپ جرکڈ اپ، جرک اپ کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے سے کسی چیز کو سائڈ پہ ہٹانا، تو ٹینٹ کا پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا۔ ٹو مین کیم آؤٹ، دو آدمی جو نا رائٹر کہتا ہے باہر آئے ٹینٹ سے، اینڈ ایکسچینج گریٹنگ ود ہم، اور میرے ساتھ انہوں نے سلام دعا کا تبادلہ کیا۔
The woman placed the breakfast, tin cups, plates, knives, forks, fried bacon and bread. یہ کھانے پینے کی جو باقی اشیاء ہیں برتنوں کے ساتھ اس خاتون نے جو ان کا ایک چھوٹا سا ٹیبل انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک پیکنگ باکس کو, before them on a big packing box. پیکنگ باکس کا ٹیبل بنا رکھا ہے, اس کے اوپر اس نے لگا دیا ناشتہ. They invited the writer to breakfast. انہوں نے رائٹر کو کہا کہ ناشتہ کیجئے. The old man enjoys every bite of food. رائٹر لکھتا ہے کہ وہ جو بوڑھا آدمی تھا نا, وہ ایک ایک نوالا خوراک کا انجوائے کر رہا تھا. As he chewed and swallowed. رائٹر لکھتا ہے کہ وہ چباتا اور پھر نگلتا, یعنی اچھی طرح چبا کر پھر وہ اپنے نوالے کو نگلتا. They do a humble job of picking cotton. یہ جو خاندان ہے غریب کسان کا, یہ بنیادی طور پر ڈیلی ویجز والے مزدور ہیں جو کپاس کے کھیتوں میں کپاس چننے کے لیے جاتے ہیں. بہت معمولی سا کام ہے, بٹ دے پے گریٹ گریٹیٹیوڈ ٹو گاڈ آلمائٹی. لیکن رائٹر کہتا ہے کہ وہ خدا کے اتنے مشکور تھے, شکر گزار تھے, اتنے ممنون تھے خدا کے کہ دی اولڈر مین سیڈ, کہ ان میں سے جو بوڑھا آدمی ہے وہ کہتا ہے گاڈ آلمائٹی اٹ از گڈ, کہ خدائے بزرگ و برتر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. وی ہیو بین ایٹنگ گڈ فار 12 days. ہم 12 دنوں سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں, یعنی 12 دنوں نے کام کرتے ہوئے ہیں تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں 12 دنوں سے اچھا کھانا مل رہا ہے. وائل دا وومن ایکسپریسز ہر ڈیلائٹ سینگ, جو خاتون تھی وہ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کیا. دے ایون گاٹ نیو کلوتھس. وہ کہتی کہ ہم نے 12 دنوں میں کام کر کے نئے کپڑے بھی خریدے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی بریک فاسٹ دے آفرڈ دا رائٹر. جب بریک فاسٹ ختم ہوا, ناشتہ ہو گیا, انہوں نے رائٹر کو کہا اف یو وانٹ ٹو پک کاٹن وی کوڈ مے بی گیٹ یو آن, کہ اگر تم بھی مزدوری کرنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ, ہم تمہیں کام دلوا دیں گے. یہ چیز اصل بات تھی کہ اس مفلسی کے دور میں اس قناعت کے پسندی کے ساتھ رہنا اور اسی طرح سے بحران اور قحط سالی کے زمانے میں دوسرے لوگوں کی کیئر کرنے والے یہ لوگ کہ رائٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں کام دلوا دیں, ورنہ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اگر اس مصیبت میں کام مل گیا تو میں چاہے 10 دن لگا کے کروں, کسی اور کو لگا کے 5 دن میں کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انسان کے لالچ سے ہٹ کر, ان لوگوں کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, یہ انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں. پلیزنٹ کنکلوژن اس کہانی کا کیا ہے, بٹ ہی ہیڈ ٹو گو اہیڈ فار ہز اون ورک. مصنف کہنے لگا جی مجھے کسی کام سے آگے جانا ہے. دیر فور ہی پیڈ تھینکس. اس نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کھانے کے لیے بھی اور ساتھ مجھے کام کے لیے بھی انوائٹ کر رہے ہیں, اس بات پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے. دے وینٹ آن دا فیلڈز. وہ کھیتوں کی طرف کام کرنے نکل گئے. اینڈ ہی واکڈ اوے ڈاؤن دا کنٹری روڈ. اور رائٹر کہتا ہے میں اپنے گاؤں کی سڑک کی طرف چل پڑا. دا رائٹر انجوائڈ ہاسپٹیلٹی آف دا پور فارمرز فیملی. مصنف کہتا ہے کہ اس غریب کسان کے خاندان کی جو مہمان نوازی تھی اس سے میں نے بڑا لطف اٹھایا. ہی کنکلوڈز ہز میٹنگ. مصنف ان لفظوں میں اپنی اس ملاقات کو ختم کرتا ہے, دیٹس آل. یہی ہے سب کچھ. آئی نو آف کورس, جو کہ میں جانتا ہوں, سم آف دا ریزنز وائی اٹ واز پلیزنٹ, کہ میرے لیے یہ کیوں خوشگوار تھا, کیونکہ یہ بیسڈ آن فیلنگز ہے, ایموشنز ہے. یہ کوئی پریکٹیکل کانٹیکٹ نہیں تھا, لیکن بنیادی طور پر اس کے جذبات اور احساسات کی دنیا جو اس نے اپنے اندر محسوس کی اس غریب خاندان کے ساتھ مل کر. بٹ دیر واز سم ایلیمنٹ آف گریٹ بیوٹی. لیکن رائٹر کہتا ہے کہ اس ملاقات میں خوبصورتی کا ایک مظہر موجود تھا. دیٹ میکس دا رش آف وارمتھ وین آئی تھنک آف اٹ. اور جب بھی میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے اور میں ہیپی ہو جاتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ہماری ملتی رہیں.